وہاب صاحب اپنے بیٹے بزرگ کو لینے کے لیے میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے کلاس فیلو دوست توصیف سے گپ شپ میں مصروف ہے۔ ارے بزرگ، تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ توصیف نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا۔ وہ دراصل بزرگ سے کوئی جواب بن نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ کل مجھے سر درد تھا اور معمولی بخار بھی، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہ ہو سکا۔ آج کچھ صحت بہتر ہے۔ بزرگ نے جھوٹ بول دیا۔ وہاب صاحب کو دکھ ہوا۔ وہ افسوس کرنے لگے کہ ان کا بیٹا جھوٹ بولتا ہے۔ بزرگ اور توصیف باتوں باتوں میں مشغول تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہاب صاحب ان کے دن سن رہے ہو۔ ہیلو بیٹا، تمہارے ابو آئے ہیں۔ توصیف نے وہاب صاحب کو دیکھ لیا تھا اور سامنے دیکھ کر بیٹا شام ہو گیا، چلو گھر اب چلے۔ بزرگ مسکرا کر بولے، لیکن اندر ہی اندر وہ افسوس کر رہے تھے کہ اور وہ دکھی بھی تھے۔ جی، بزرگ کے ساتھ چل دیا۔ تم توصیف سے جھوٹ کیوں کہہ رہے؟ تمہیں بخار تھا جبکہ تم نے ایسے ہی چھٹی کر لی تھی راستے میں، وہاب صاحب نے اس سے پوچھا۔ وہ بزرگ جھوٹے موٹے جھوٹ آج کل زمانے میں چلتے ہیں، بزرگ نے کہا، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جھوٹ بولنا بڑے بچوں کا کام ہے۔ آپ تو اچھے بچے ہو نا؟ ابو نے مسکرا کر کہا تو وہ بولا، جی ابو، میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بہت خوب۔ ابو نے تو باتوں میں بزرگ سعادت مندی سے دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بولا کہ دوست شوکت آیا ہے۔ ابو دیکھا تو پریشان کرنے چلا آتا ہے، پتہ نہیں اور کام نہیں ہوتا ہے اس بدتمیز کہیں کا۔ ابو غصے سے بول رہے تھے۔ بزرگ سے کہو ابو دفتر سے ابھی نہیں لوٹے صاحب، وہاب صاحب نے کہا۔ وہ دروازے کی طرف گیا اور کہنے لگا، انکل، ابو جان نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ دفتر سے نہیں لوٹا۔ معلوم نہیں انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ ایسے وہ مجھے جھوٹ سے بچنے کا کہتے ہیں۔ بزرگ نے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوکت کو جھٹکا لگا اور وہ حیران ہو کر بولا، کیا وہاب بہت برا بھلا کہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے؟ مجھے اس پر یہ امید ہرگز نہ تھی۔ شوکت چلا گیا اور بزرگ بھی دماغ میں کئی سوالات لے گھر کے اندر۔ شام کا کھانے کے بعد وہاب صاحب موبائل پر گھنٹی بجی۔ انہوں نے اسکرین پر دیکھا تو شوکت لکھا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو نہ کی مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے کال ریسیو کی اور فون کانسل لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری جانب شوکت کی افسوس و دکھ بھری آواز آئی، وہاب، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے مجھے برا بھلا کہا، تمہارے بیٹے نے مجھ سے سب بتا دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم دوستی کے لائق نہیں ہو، تم ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہو۔ آج کے بعد میری تمہاری دوستی ختم۔ اتنا کہہ کر شوکت نے فون بند کر دیا۔ وہاب صاحب کو بزرگ پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اسے پاس بلایا، ڈانٹا، تم نے شوکت کو ہر بات کیسے یہ سچ بتا دی؟ تو بزرگ نے سوال مار دیا۔ بزرگ، آپ اور بات بھول گئے جب آپ نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ وہ نصیحت بھول فراموش کر گئے۔ آپ نے مجھے تو جھوٹ بولنے سے روکا تھا مگر خود آپ نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا اور مجھ سے بھی کہا کہ اسے جھوٹ بول دوں کہ آپ ابھی دفتر سے نہیں لوٹے۔ آپ نے مجھے تو نصیحت کی لیکن خود عمل نہیں کیا، پھر فائدہ کیا مجھے نصیحت کرنے کا؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ جس دن آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا تھا اس دن سے میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے شوکت انکل سے سب کچھ سچ کہہ ڈالا۔ کیا بیٹا تم سچ کہتے ہو؟ جھوٹ بولنا تمہاری طرح اچھا بچہ بن جاؤں گا کیا ابو؟ آپ ہی بچے ہیں؟ بزرگ نے حیرانگی کے عالم پورا آ رہے نہیں، سچ والا آدمی بن گیا ہوں۔ وہاب صاحب کو اتنی سی آ گئی تھی تم